کچھ بات سوچتی ہوں سر میں درد ہو جاتی ہے، کوئی کہتی ہیں کہ میرے جو ہے لو بیک پین شروع ہو گئی ہے، کسی کو آنکھوں میں اندھیرا محسوس ہوتا ہے. یہ ساری مصیبتیں ہاتھ سے کام نہ کرنے کی وجہ سے. سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ایک چکی تھی اور وہ چکی کے اوپر گندم خود پیستی تھیں جس سے کہ روٹی بنائی جاتی تھی. اب اگر ام المومنین اپنے ہاتھوں سے چکی خود پیستی تھیں تو پھر آج کی عورت اپنے گھر کا کام کیوں نہیں کرتی؟ جب گھر کا کام نہیں کریں گی تو پھر کہیں گی جی اب ہمیں سلمنگ کلب میں جانے کی ضرورت ہے کہ چربی چڑھ رہی ہے، پھر آپ جی ہمیں ٹریڈ مل لا کے دیں تاکہ ہم اس پر چلا کریں. کیا ضرورت ہے ان کی؟ گھر کے کام کاج میں ایک تو اجر ملے گا، خاوند کا دل جیت لوگی، اور پھر تیسرا یہ کہ جسم کی جو ضرورت ہے کام کا کرنا، آٹومیٹک شوگر برن ہوگی اور اللہ تعالیٰ آپ کی صحت کو بھی ٹھیک رکھیں گے. تو گھر کے کام کاج کو اپنی عزت سمجھیں، اپنا فرض منصبی سمجھیں، اور اس کو سمجھیں کہ مصلی پہ بیٹھ کے جو میں عبادت کروں گی اس سے زیادہ گھر کے کام کاج کرنے سے مجھے اللہ کا قرب نصیب ہوگا. تیسری چیز، اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھیے. کچھ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ طبیعت میں سستی، ہر وقت پھیلاؤ ڈال دیتی ہیں. گھر کے اندر پھیلاؤ کا ہونا، چیزوں کا بے ترتیب پڑا ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خود بھی خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. تو جب نبی علیہ السلام نے گواہی دے دی کہ اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ گھر کی بکھری پڑی چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتی. لہذا اس نیت سے عورت اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھے کہ میرے گھر کی چیزیں ترتیب سے پڑی ہوں گی، صاف ستھرا گھر ہوگا، میرے مالک کو یہ اچھا لگے گا، میری محنت قبول ہو جائے گی. یوں سمجھیے کہ جب آپ گھر میں ویکیوم کلینر چلا رہی ہوں گی تو گھر ہی صاف نہیں ہو رہا بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے گھر کو بھی صاف فرما رہے ہوں گے. تو گھر کا جھاڑو دینا یوں سمجھیے کہ میں بیٹھی اپنے دل کے ظلمت پہ جھاڑو دے رہی ہوں. تو گھر کو صاف ستھرا رکھیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ توبہ والوں سے بھی محبت کرتے ہیں اور پاکیزہ رہنے والوں سے بھی محبت کرتے ہیں. اس لیے ہر چیز کا صاف ستھرا ہونا، پاکیزہ ہونا اور گھر کی ہر چیز کا سیٹ ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب بنتا ہے. نبی علیہ السلام نے ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ عورت جب گھر میں پڑی ہوئی کسی بے ترتیب چیز کو اٹھا کر ترتیب سے رکھ دیتی ہے، اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتے ہیں، ایک گناہ معاف فرما دیتے ہیں. اب دیکھیے ہر عورت گھر میں برتن درست کرتی ہے تو کتنی نیکیاں مل گئیں، کتنے گناہ معاف ہوئے. کپڑے سمیٹتی ہے، چیزوں کو سمیٹتی ہے، بچے ادھم مچا دیتے ہیں. تو جو عورت گھر میں روزانہ اپنے گھر کی چیزوں کو سیٹ کر دیتی ہے، جتنی جتنی چیزوں کو اس نے اپنی اپنی جگہ پر رکھا، ہر چیز کو رکھنے کے بدلے ایک گناہ معاف ہوا اور اللہ نے ایک نیکی عطا فرما دی. تو اس طرح دیکھیے ایک عورت اپنے گھر میں کام کاج کے دوران کتنی عبادت حاصل کر سکتی ہے. اگر اس نیت سے گھر کو صاف رکھیں گی کہ لوگ آئیں گے تعریف کریں گے تو یہ آپ کی ساری محنت صفر ہو گئی. اس لیے کہ مخلوق نے کہہ بھی دیا بڑا اچھا گھر ہے تو آپ کو کیا لطف مل گیا. اگر اتنی محنت کر کے پسینہ بہا کے فقط لوگوں کی زبان سے ہی آپ نے سننا ہے جی بڑا اچھا گھر ہے، تو اللہ فرمائیں گے فقط قیل، یہ کہا جا چکا. تو یہ مت نیت کریں، نیت یہ کریں کہ میں گھر کو سیٹ کروں گی، میں گھر والی ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ خوبصورت بھی ہیں، خوبصورت چیز کو پسند بھی فرماتے ہیں. میں اپنے گھر کو سیٹ کروں گی تو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے. سیٹ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اب اس میں آپ کرسٹل سجائیں گی اور اس میں آپ
सैकड़ों डॉलर की चीजें ला के रखेंगी, ये सेट करना नहीं। जितने वसाइल हों, जैसे भी हों, मगर चीज के अंदर सफाई हो और सलीका मंदी हो। सफाई के लिए कोई डॉलरों की जरूरत नहीं, बल्कि इंसान ने अपने कपड़े तो धोने ही होते हैं, तो जरा साफ सुथरे कपड़े रखने की आदत रख ले। इसी तरह चीजों को तो समेटना ही होता है, तो सलीका मंदी से चीजों को रख ले। तो सफाई और सलीके का होना ये घर के खूबसूरत होने की दलील होती है। ये जरूरी नहीं होता कि वो ऐसा चिप्स का बना हुआ हो, ऐसे पत्थरों के बाहर मुल्क के आए हुए हो, तब जाके घर खूबसूरत होता है। तो इसको समझने की कोशिश करें। चुनाचे कच्चे घर के अंदर भी औरत अपने घर को खूबसूरत बना सकती है, ताकि हर चीज को सलीके के साथ एक जगह के ऊपर उसने रखा हुआ हो। चौथी बात, सुनी सुनाई बात आगे करने की आदत अपने अंदर हरगिज न डालें। कई औरतें अधूरी बातें सुन के अपने खाविंद को पहुंचा देती हैं और बाद में फिर कच्ची पड़ती हैं। ये बहुत बुरी आदत है। जरा सी बात सुन के उसको आगे फैलाना शुरू कर देना। ऐसी बात जल्दी नहीं आगे करनी चाहिए, बल्कि जिस तरह एक ट्रांसमीटर एक रिसीवर होता है कि वो हर स्टेशन को रिसीव नहीं करता, खास खास स्टेशन की वेवलेंथ को रिसीव करता है। बस आप भी अपने कानों के ट्रांसमीटर को ऐसा सेट करें कि जो भी औरत कोई बात कर रही है, बस कानों तक तो सब आ जाए, दिल में हर बात को न जाने दिया करें। दिल में वही बात जाए जो ठीक हो, शरीयत और सुन्नत के मुताबिक हो। सुनी सुनाई बातें जल्दी से इधर कर देना, उधर कर देना, ये औरत के लिए मुसीबत का सबब बन जाता है। फिर की हुई बात, जी मैंने ऐसे तो नहीं कहा था, फिर झूठ बोलना पड़ता है। इसलिए अक्सर बेशतर औरतों को अपनी बातें छिपाने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ता है। और कई तो ऐसी होती हैं कि बात बात में झूठ। हदीस पाक में आता है कि बंदा झूठ बोलते बोलते ऐसी कैफियत में आ जाता है कि अल्लाह ताला फरिश्तों को फरमाते हैं कि झूठों के दफ्तर में इसका नाम लिख दिया जाए। हर एक के सामने दिल खोल देती हैं। कोई आई गई भी हुई ना तो उसको बता देंगी। हत्ता के मिसाल के तौर पर अगर ये सफर कर रही हैं और ट्रांजिट लॉन्ज में बैठी हैं, जहाज की फ्लाइट के इंतजार में, और इसमें साथ वाली कुर्सी पे कोई औरत आके बैठ गई, अब जैसे ही तारुफ होगा ना, 2 मिनट के अंदर अपने खामिद की भी हकीकत बता देंगी, अपनी सास की भी हकीकत बता देंगी, अपने पेट में अगर कुछ है तो उसके बारे में भी बता देंगी। ये कितनी बेवकूफी की बात है कि जरा सी बात में इंसान इतना जल्दी अपने दिल को दूसरे के सामने खोल दे। ये चीज अच्छी नहीं होती, बल्कि इस चीज के नुकसानात होते हैं। हर बात करने वाला खैर खा नहीं होता। औरतें इस बात को अच्छी तरह नोट करें कि हर बात करने वाला खैर खा नहीं होता। औरतों की आदत होती है कि दूसरे का दिल खोलने के लिए पूछ लेती हैं कि आपकी सास कैसी है, आपका मियाँ कैसा है, और माशाअल्लाह इन्होंने ऐसी गर्दान याद की होती है मियाँ की जिंदगी की कि उसी वक्त वो सर सगीर सुनानी शुरू कर देती हैं। और ये भी ध्यान में रखें कि हेस्टी डिसीजन से बचने की कोशिश करें। जरा सी बात सुन के किसी के बारे में डिसीजन ले लेना, फलां ऐसा है, फलां ऐसी है, ये गलत बात है। कई मतलब बच्चे आपके सामने आएंगे, एक कहेगा फलां ने ये किया, फैसला न करें जब तक कि दूसरे की भी न सुन लें। लुकमान अलैहिस्सलाम ने बच्चे को कहा कि बेटा, अगर तुझे कोई आकर कहे कि फलां ने मेरी आंख निकाल दी, फोड़ दी, तो तुम फैसला न करना जब तक कि दूसरे की न सुन लेना। हो सकता है इसने दूसरे की 2 आंखें निकाली हुई हो। तो इसलिए जरा सी बात सुन के हेस्टी डिसीजन ले लेना, किसी चीज को जनरलाइज कर लेना, ये चीज औरत के लिए मुसीबत का सबब बन जाती है। 5वां पॉइंट कि जब भी खामिद घर से रुखसत होने लगे, उसको हमेशा दुआ के जरिए से अलविदा करे, फी अमानिल्लाह कहे, दुआ दे। जैसे हमारी बड़ी औरतें पहले वक्तों में अपने मियाँ को कहती थी मेरी अमान अल्लाह के हवाले,
یہ کتنی پیاری بات ہے کہ میری امانت اللہ کے حوالے. جب آپ نے اپنی امانت اللہ کے حوالے کر دی تو اللہ تعالیٰ محافظ ہے، وہ آپ کی امانت کی حفاظت کرے گا. آج کتنی عورتیں ہیں جو خاوند کو گھر سے نکلتے ہوئے یہ الفاظ کہتی ہیں، بہت کم، چونکہ نہیں کہتی اس لیے ان کے خاوندوں کی حفاظت بھی نہیں ہوتی. پھر روتی ہیں کہ جی خاوند باہر جاتے ہیں تو باہر ان کو زیادہ دلچسپی ہو جاتی ہے. بھائی آپ نے تو اپنی امانت اللہ کے حوالے ہی نہیں کی، اب آپ اللہ سے کیا توقع رکھتی ہیں؟ کیوں وہ ان کی حفاظت کرے؟ تو نیک بیویاں ہمیشہ خاوند اور بچوں کے گھر سے رخصت ہوتے ہوئے ان کو دعا دیتی ہیں. اونچی آواز سے کہنے کی عادت ڈالیں، بلکہ دروازے تک ساتھ آیا کریں اور پھر کہا کریں فی امان اللہ، فی حفظ اللہ، فی جوار اللہ، کچھ نہ کچھ ایسے لفظ کہا کریں، یا ویسے ہی کہہ دیا کریں کہ میری امانت اللہ کے حوالے. تو جب آپ اپنی امانت اللہ کے حوالے کر چکی، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیں گے. اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ، یقین، یہ تو ہماری زندگی کی بنیاد ہے. تو ایک عادت یہ ہو کہ جب خاوند گھر سے رخصت ہونے لگے تو دروازے تک جا کر اس کو الوداع کہیں دعا کے ذریعے سے. اور جب خاوند گھر میں آئے جتنی بھی مصروف ہوں، 1 منٹ کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر کے مسکرا کے خاوند کا استقبال کریں. تو یہ 5واں پوائنٹ ہے کہ دعا کے ذریعے سے الوداع کرے اور مسکرا کے خاوند کا استقبال کرے. جب بیوی مسکرا کے خاوند کا استقبال کرے گی ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ، تو صاف ظاہر ہے کہ خاوند کی نظر مسکراتے چہرے پر پڑے گی تو اس کے دل میں بھی محبت اٹھے گی. آج اس چیز پر عمل کم ہے، اس لیے زندگیوں میں پریشانیاں زیادہ ہیں. 6واں پوائنٹ کہ جب خاوند کا آنے کا وقت ہو تو بیوی کو چاہیے کہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے. ہوتا یہ ہے کہ جب باہر کہیں نکلنا ہو تو دلہن کی طرح سج دھج کے ساتھ باہر جائیں گی، اور خاوند نے آنا ہو تو پھر ایسی میلی کچیلی رہیں گی کہ بندے کی دیکھ کے طبیعت ہی خراب ہو جائے گی. یہ بہت بڑی غلطی ہے. بلکہ جتنی بھی نیک عورتیں گزری ہیں ان سب کی یہ عادت رہی کہ وہ روزانہ اپنے خاوند کے آنے کے وقت پر اپنے آپ کو بنا سنوار لیتی تھیں، اور یہ بنانا سنوارنا ان کے لیے عبادت کی مانند ہو جاتا ہے. اس کا پتہ نہیں کیوں خیال نہیں کرتی، حالانکہ کتابوں میں بھی یہ بات بہت لکھی گئی اور نیک بیویوں کے بارے میں آیا. چنانچہ ایک خاتون کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہر رات اپنے آپ کو تیار کرتی، سجاتی اور اپنے میاں سے بلکہ پوچھتی تھی کہ آپ کو میری خدمت کی ضرورت ہے. اگر وہ کہتے ہاں تو میاں کے ساتھ وقت گزارتی، اور اگر وہ کہتے نہیں مجھے نیند آ رہی ہے سونا ہے، تو وہ مصلے پہ کھڑی ہوتی اور ساری رات اپنے رب کے سامنے ہاتھ باندھ کے گزار دیتی تھی. تو بیوی کو چاہیے کہ وہ خاوند کے لیے اپنے گھر میں بن سنور کے رہے. بن سنور کا یہ مطلب نہیں ہونا کہ روزانہ دلہن کے کپڑے پہنے، کپڑے ہوں صاف ہوں اور انسان نے بالوں میں کنگھی کی ہو، چہرہ جو ہے دھویا ہوا ہو، صاف ستھرا ہو، خوشبو استعمال کی ہوئی ہو، اسی کو بننا سنورنا کہتے ہیں. تو یہ بننا سنورنا عورت کے گھر کے فرائض میں سے شامل ہے، اس میں سستی ہرگز نہیں کرنی چاہیے. باہر جائیں آپ تو سادہ کپڑوں میں جائیں، باہر زربرق لباس پہننے کی ضرورت نہیں، سادہ کپڑوں میں باہر جائیں گی فتنوں سے بچ جائیں گی. یاد رکھیں لباس کی سادگی عورت کے حسن کی حفاظت کا سبب بن جاتی ہے. لباس کی سادگی عورت کے حسن کی حفاظت کا سبب بن جاتی ہے. اس لیے دستور بنائیں کہ جب باہر جائیں تو کپڑے صاف ستھرے ہوں مگر سادہ ہوں. گھر میں ہوں تو پھر کپڑے اپنے خاوند کے لیے جو بھی پہن سکتی ہیں مگر اپنے آپ کو بنا سنوار کے تیار رکھیں. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو ایک دفعہ فرمایا، وہ اپنے لشکر سے واپس آ رہے تھے، مدینہ کے باہر آپ نے قیام فرمایا، اور قیام حالانکہ گھر بہت قریب تھے اور گھر جا بھی سکتے تھے، مگر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، تم رک جاؤ اور اپنے گھروں میں اطلاعیں بھجوا دو
تاکہ بیویاں اپنے آپ کو خاوندوں کے لیے تیار کر لیں۔ تو نبی علیہ السلام کی اس سنت سے پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کے لیے یہ نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے، گویا نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کریں گی۔ تو جب عورتوں کو پتا ہو کہ اب میاں کے آنے کا وقت ہے تو ان کو چاہیے کہ اس وقت میلے منہ پہ میک اپ کرنے کی بجائے ذرا صاف ستھری ہو کر رہیں، تاکہ نبی علیہ السلام کی اس سنت کے اوپر ان کو عمل نصیب ہو سکے۔ جب خود ہی صاف ستھری نہیں رہیں گی تو کیسے توقع کرتی ہیں کہ خاوند کے دل میں ہماری روز نئی محبت ہونی چاہیے؟ پھر خاوند توجہ ہی نہیں کرتے اور پھر روتی پھرتی ہیں کہ جی ساری دنیا کے ہوئے میرے سوا، ساری دنیا کے ہوئے میرے سوا، میں نے دنیا چھوڑ دی جن کے لیے۔ جب آپ نے ان کے لیے دنیا چھوڑ دی تو اب اپنے آپ کو ذرا صاف ستھرا بھی رکھیے، تاکہ میاں کی تبعاً بھی آپ کی طرف محبت کا جذبہ زیادہ ہو جائے۔ ساتویں بات کہ تقریبات میں جانا پڑتا ہے رشتہ داروں میں، صلہ رحمی کی نیت سے جائیں۔ صلہ رحمی کہتے ہیں رشتہ داریوں کو جوڑنا، رشتے ناتوں کو جوڑنا، اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ لوگ رشتہ داریاں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑیں، محبت و پیار کے ساتھ رہیں۔ جب بھی آپ تقریبات میں جائیں تو صلہ رحمی کی نیت سے جائیں، یہ نیت نہ ہو کہ ہم نہیں جائیں گی تو وہ بھی نہیں آئیں گے۔ اپنی طرف سے آپ صلہ رحمی کی نیت کر کے جائیں تاکہ آپ کا جانا بھی عبادت بن جائے۔ مخلوط محفلوں سے بچیں۔ آپ کو پتا ہو کہ جہاں پردے کا کوئی انتظام نہیں، ایسی محفلوں میں جانے سے آپ پرہیز کریں۔ جائیں بھی تو آپ پردے میں رہیں، خود بخود رشتہ داروں کو محسوس ہو جائے گا کہ اس بچی کے لیے ہمیں پردے کا انتظام کرنا ہے۔ بعض نیک بیویاں اپنی بہنوں کی شادی میں گئیں اور ان کی شادی میں پردے کا اہتمام بھی نہیں تھا، ایک ہفتہ اپنے گھر کے اندر وہ برقعے کی کیفیت میں رہیں۔ تو نیک بچیاں شرعی حقوق بھی پورے کرتی ہیں مگر اللہ کے حکم کو بھی مد نظر رکھتی ہیں، اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹتی۔ تو مخلوط محفلوں سے بچیں۔ ایک اچھا دستور جس کو ہم نے بھی اپنی زندگی میں آزمایا وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے ہاں خوشی کی تقریب ہو تو تقریب کے دن جانے کی بجائے آپ ایک دن پہلے چلی جائیں اور اپنی طرف سے ان کو کوئی ہدیہ اور تحفہ دے دیں اور ان سے کچھ وقت بیٹھ کے باتیں کر لیں اور ان کو کہیں کہ پردے کی مجبوری کی وجہ سے تقریب میں شرکت میرے لیے مشکل ہے، اس لیے میں ایک دن پہلے آ گئی کہ میں آپ کو مبارکباد دے دوں۔ اسی طرح اگر کسی کے ہاں غمی کی کوئی بات ہے تو غمی والے دن جانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اس دن عام طور پہ گھروں میں بے پردگیاں ہوتی ہیں، لوگ مسئلے مسائل پردے کے ان کو کوئی خیال نہیں کرتے، لہذا غمی کی کیفیت میں آپ دوسرے دن جانے کی عادت بنا لیں اور ان کو جا کے فرصہ دیں اور بتائیں کہ میں کل نہ آئی اس لیے کہ میرے لیے پردے کا معاملہ تھا۔ تو جب آپ رشتہ داروں کو یہ بات بتا دیں گی کہ مخلوط محفلوں میں مجھے نہیں آنا، جہاں مخلوط محفلیں ہیں آپ خوشی کی تقریب میں ایک دن پہلے جائیں اور تحفہ دے کے آ جائیں، اور غمی کی تقریب میں ایک دن بعد میں جائیں، کیونکہ دوسرے دن سے پردے کا اتنا پرابلم نہیں ہوتا جتنا پہلے دن ہوتا ہے۔ تو اس دن آپ پرسے کے چند الفاظ کہہ کے آ جائیں، آپ کی رشتہ داریاں بھی قائم رہیں گی اور آپ کا پردہ بھی قائم رہے گا، یعنی آپ نے بندوں کو بھی راضی کیا اور بندوں کے پروردگار کو بھی راضی کر لیا۔ اپنے میاں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے کہتی رہا کریں، اس لیے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھا کر فرمایا کہ صدقہ دینے سے انسان کے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ اب بتائیے اللہ تعالیٰ کے محبوب ویسے ہی کہہ دیتے تو کافی تھا، لیکن اللہ کے محبوب نے اس صادق الامین نے قسم کھا کر فرمایا کہ صدقہ دینے سے انسان کے مال کے اندر کمی نہیں آتی۔ تو اس لیے اپنے خامد کو اس صدقہ کے بارے میں وقتاً فوقتاً کہتی رہیں، کبھی وہ پریشان آ لو تو اس کو مشورہ دیں کہ کچھ صدقہ اللہ کے راستے میں کر دیں۔ صدقے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو کچھ ہے سارا کچھ دے کے فارغ ہو جاؤ، بلکہ آپ نے اگر ایک پیسہ بھی خرچ کیا اللہ کے ہاں تو وہ صدقے میں شمار کر لیا جائے گا۔
It's not the thing which counts, it's the thought. پیسے کو اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے، وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ نیت کتنی اچھی تھی. خود بھی اللہ کے راستے میں خاوند کی اجازت سے دینے کی عادت ڈالیں، اپنے بچوں کے ہاتھوں سے بھی دلوایا کریں. کوئی غریب عورت آ جائے، پیسے دینا چاہتی ہیں، اپنی بیٹی کے ہاتھ پہ رکھ دیے، بیٹی جاؤ دے کے آؤ، تاکہ بچی کو سبق مل جائے کہ میں نے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. یقین کریں کہ ہمیں جتنا اللہ نے دیا ہے اس کے بالمقابل اللہ کے راستے میں ہم بہت کم خرچ کرتے ہیں، جبکہ اللہ فرماتے ہیں وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. مگر ہم تو جتنا کچھ ہوتا ہے نہیں دیتے. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو ان کی اپنی ضرورتوں سے زیادہ رزق اس لیے دے دیتا ہے کہ وہ غریب، یتیم، بیواؤں اور ان کے اوپر خرچ کریں. وہ ان کا رزق ہوتا ہے، اللہ اس کو پہنچا دیتا ہے کہ تم ڈاکیے کی طرح ڈسٹریبیوٹ کر دینا. اس کو پوسٹ آفس اللہ بنا دیتے ہیں. اب اگر یہ بندہ غریبوں پہ خرچ کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ضرورت سے زیادہ رزق دیتے رہیں گے. اگر یہ خرچ کرنا بند کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دینا بھی بند کر دیں گے، اور اس ڈاک کے لیے اللہ تعالیٰ کسی اور کو چن لیں گے. چنانچہ ہم نے دیکھا بعض لوگوں کے کاروبار بڑے اچھے، ملینرز ہوتے ہیں، پھر ایسی بات ہوتی ہے کہ کوئی اکنامک پرابلم آئی، کوئی سلمپ آیا، سارا کچھ ان کا ڈوب جاتا ہے. پھر پھوٹی کوڑی کو ترستے ہیں، کہتے ہیں حضرت پتہ نہیں لاکھوں لوگوں سے لینے تھے، آج لاکھوں دینے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ سب کچھ ان کا اپنا نہیں تھا، اللہ نے ان کو دیا تھا تاکہ یہ امین بن کر بندوں تک پہنچا دیں. جب انہوں نے اس فرض میں کوتاہی کی، اللہ نے ان کو دینا بند کر دیا، ان کو وہ کچھ دیا جو فقط ان کا اپنا حصہ تھا. تو اس لیے جب اللہ تعالیٰ کسی کو ضرورت سے زیادہ دے تو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے خوب ہر وقت کوشش کرے، دل کی سخاوت ہو. یہ دل کی سخاوت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس حاتم طائی کی بیٹی گرفتار ہو کر آئی تو اللہ کے محبوب کو بتایا گیا اس کا والد بڑا سخی تھا. اس بات کو سن کر اللہ کے نبی نے اس بچی کو آزاد کر دیا. وہ کہنے لگی کہ میں اکیلی کیسے جاؤں؟ چنانچہ آپ نے 2 صحابہ کو اس کے ساتھ بھیجا کہ وہ اس کو بحفاظت واپس گھر پہنچائیں. وہ کہنے لگی کہ مجھے اکیلی جاتی شرم آتی ہے، میں آزاد ہو گئی، میرے قبیلے کے سارے لوگ یہاں قید ہیں. نبی علیہ السلام نے اس بچی کی بات پر قبیلے کے سارے لوگوں کو معاف فرما دیا. تو سخاوت اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کے محبوب کو اتنی پسند ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ 15 شعبان کی رات فرشتوں کے لیے عید کی رات ہوتی ہے، جیسے ہمارے لیے عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے نا. 15 شعبان کی رات فرشتوں کے لیے عید کی رات ہے. اور امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے تو بہت تفصیل لکھی ہے. انہوں نے بات سمجھائی کہ دیکھو رات ہوتی ہے، ہر طرف اندھیرا ہوتا ہے، پھر صبح صادق طلوع ہوتی ہے، اور صبح صادق کے بعد روشنی بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، حتیٰ کہ جب سورج نکلتا ہے تو اس وقت روشنی ختم ہو جاتی ہے اور دھوپ آ جاتی ہے. مگر سورج نکلنے سے 10-15 منٹ پہلے اتنی روشنی ہو چکی ہوتی ہے کہ کئی دفعہ یوں لگتا ہے جی شاید سورج نکل ہی آیا، حالانکہ ابھی نکلا نہیں ہوتا. وہ فرماتے ہیں کہ بالکل اسی طرح 15 شعبان کی رات کو اس نور کا سورج طلوع ہو جاتا ہے، نہ اس نور کی صبح صادق طلوع ہو جاتی ہے. پھر ہر دن یہ نور بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، حتیٰ کہ رمضان سے 1-2 دن پہلے ایسی حالت ہوتی ہے کہ جیسے رمضان کی برکتیں ہوتی ہیں. اس لیے نبی علیہ السلام شعبان میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے. صلاۃ و تسبیح کا پڑھنا عبادت ہے، اور کل کے دن کا روزہ رکھنا بھی سنت ہے. بیکی شریف کی روایت ہے، نسائی میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ شعبان کا مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان ہے، جس کی فضیلت سے لوگ بے خبر ہیں.
اس مہینہ میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میرا عمل ایسی حالت میں پیش کیے جائیں کہ میرا روزہ ہو۔ یعنی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے عمل اللہ کے سامنے اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزہ دار، یعنی 15 شعبان کا روزہ سنت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ اس لیے نبی جب رجب کا چاند دیکھ لیتے تو یہ تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ حضرت علی عنہ روایت کرتے ہیں کہ 15 شعبان کو رات کا قیام کرو، دن کو روزہ رکھو، چونکہ اس رات میں غروب آفتاب کے بعد ہی اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہو جاتے ہیں اور اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی رزق کو طلب کرنے والا کہ اس کو رزق دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں، ہے کوئی حاجت طلب کرنے والا کہ میں اس کی حاجت روائی کروں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ آج کی رات میں اللہ رب العزت اعلان فرماتے ہیں، ہے کوئی مصیبت زدہ جس کی مصیبت میں دور کروں، ہے کوئی حاجت والا جس کی حاجت کو میں پورا کر دوں۔ جب اللہ تعالیٰ خود پوچھ رہے ہیں تو پھر اس رات میں ہمیں اللہ کے سامنے آہوزاری کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری مصیبتوں کو دور کر دیجئے، پریشانیوں کو دور کر دیجئے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں سیدہ صدیقہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے ایک رات نبی علیہ السلام کو بستر پر نہ پایا۔ بندہ سویا ہوا ہوتا ہے نا تو آنکھ کھلتی ہے، تو میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام بستر پہ نہیں تھے، تو میں باہر نکلی، بھئی خیریت تو ہے پتہ کروں۔ وہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام جنت بقیع کے اندر تھے۔ میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں رات کے وقت کیسے آئے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آج 15 شعبان کی رات ہے، اس رات میں اللہ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ بنی کلب ایک قبیلہ تھا مدینہ میں جو بکریاں پالنے میں مشہور تھا، ہر گھر والوں کے پاس بکریاں ہوتی تھیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کتنی بکریاں ہوگی، اگر 200-400 بکریاں ایک گھر کے پاس ہوں تو پھر کتنے لوگ ہوں گے، ہزاروں بکریاں۔ بعض حدیث میں آتا ہے کہ قبیلے کے پاس اتنی بکریاں تھیں کہ جب سب بکریاں نکالتے تھے تو 2 پہاڑوں کے درمیان کی پوری وادی بکری بھر جاتی تھی۔ اب 2 پہاڑوں کے وادی بکریوں سے بھر جاتی تھی تو کتنی تعداد ہوگی۔ پھر بکری کے جسم پہ کتنے بال ہوتے ہیں اس پر بھی غور کریں، ہمیں تو اندازہ نہیں ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے ماشاءاللہ، وہ فارغ البال گنجے تھے، میں ان کو پیار سے فارغ البال ہی کہتا تھا۔ ایک دن میں گیا تو اس نے نا ایک لٹ جو ہے نا بالوں کی یوں لگائی ہوئی، تو میں نے پوچھا کہ بھائی آپ نے یہ بال کیسے لگوائے؟ کہتے حضرت ٹرانسپلانٹ کروائے ہیں۔ میں نے کہا ٹرانسپلانٹ کروانے تھے تو سارے کروا لیتے۔ کہنے لگا حضرت ایک بال کے بدلے انہوں نے $1 لیا ہے اور میں نے $10,000 پے کر کے یہ بال لگوائے ہیں، اور 10,000 بالوں کی جو لٹ تھی وہ چھوٹی سی تھی ایسے۔ تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ اگر یہ بال 10,000 ہیں تو پورے سر پہ تو پھر لاکھوں بال ہوں گے۔ اب اگر انسان کے سر پر لاکھوں بال ہوتے ہیں تو بکری کے جسم پہ کتنے بال ہوں گے بھائی، اندازہ لگائیں۔ اگر ایک بکری کے جسم پر لاکھوں بال ہوتے ہیں تو بنی کلب کی پوری بکریوں کے جسم پہ کتنے بال ہوں گے۔ اتنے بندے اللہ آج کی رات میں جہنم سے بری فرما دیتے ہیں۔
اس لیے یہ بہت بڑی خوشخبری کی بات ہے۔ بہقی شریف کی روایت ہے کہ اس رات میں وہ سب بنی آدم لکھ لیے جاتے ہیں جو اس سال مریں گے اور جو بچے اس سال پیدا ہوں گے۔ اس رات بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور اسی میں ان کے رزق نازل ہوتے ہیں۔ اب جو بے اولاد لوگ ہیں وہ آج کی رات میں اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ ہمیں اولاد والی نعمت عطا فرما، چونکہ فیصلے آج کی رات ہونے ہیں۔ جب افسر کی قلم چل رہی ہو فیصلے کی تو اس وقت فیصلہ لکھوانا اپنی مرضی کا آسان ہوتا ہے۔ جب ایک دفعہ لکھا جا چکے پھر اس فیصلے کو بدلوانا یہ مشکل کام ہے۔ ہم 15 شعبان کی رات کو تو دعائیں مانگتے نہیں اور پھر پورا سال روتے رہتے ہیں، جی دعا قبول نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا کیوں نہیں قبول ہوتی ہے لیکن اس کے مانگنے کا وقت ہوتا ہے۔ تو آج کی رات کی اہمیت کا اندازہ لگانا چاہیے۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے۔ جب وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے تو اللہ کے محبوب وسلم کو یہ حکم ملا کہ ان کا اکرام کرو، تو نبی علیہ السلام نے ان کے لیے اپنی چادر بچھا دی، مگر ان کا ایمان سے نور سے سینہ منور ہو چکا تھا۔ وہ آئے اور انہوں نے چادر کو اٹھا کے چوما، اے اللہ کے وسلم میں آپ کی چادر پہ پاؤں نہیں رکھ سکتا۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من صام یوم من شعبان، جس نے شعبان کے دن کا روزہ رکھا، یعنی 15 شعبان مراد ہے، فتحت لہ ابواب الجنان، اللہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، وغلقت علیہ ابواب النیران، اور اس پر جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں۔ ہمارے سلسلیہ نقشبندیہ کے سرخیل امام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قوموا لیلۃ نصف من شعبان، کہ نصف شعبان کی رات کو تم قیام کرو، فإنہا لیلۃ مبارکہ، یہ مبارک رات ہے، فإن اللہ تعالی یقول، اللہ تعالیٰ اس میں یوں فرماتا ہے، فیہا حل من مستغفر فاغفر اللہ، ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں۔ سبحان اللہ، زندگی میں اللہ نے پھر ہمیں ایک موقع دے دیا۔ آج کی رات اللہ پوچھتے ہیں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں؟ تو بھائی ہم اللہ کے سامنے فریاد کریں، پکاریں، دعائیں مانگیں کہ اے اللہ ہم مغفرت چاہتے ہیں، ہم بڑے خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں۔ آج کی رات برکت والی رات ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ نبوت ملی تھی، وہ 15 شعبان کی رات کو ملی تھی۔ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، کہ آگ لینے کو جائیں پیمبری مل جائے۔ آپ یوں سمجھیں کہ آج رات ہے، رزق کے فیصلے آج کی رات ہوں گے، انسان کو مال کتنا ملنا ہے اس کے فیصلے آج کی رات ہوں گے، کس کا نکاح ہونا ہے اس کے فیصلے آج کی رات ہوں گے، کس کو بچے ملنے ہیں فیصلہ آج کی رات ہوگا، صحت والی نعمت ملنی ہے اس کا فیصلہ آج کی رات ہوگا، کس کو آئندہ سال زندگی ملنی ہے فیصلہ آج کی رات ہوگا۔ اب رزق تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہنچانا ہے، ہم اگر کہنا کہ اللہ ہمیں رزق نہ دے پھر بھی اللہ رزق دیں گے، چونکہ ذمہ اس نے لیا ہوا ہے۔ اب جو لوگ بھوک ہڑتال کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ان کو زبردستی جوس پلائے جاتے ہیں، اور جو انکار کرتے ہیں تو پھر ڈاکٹر آ جاتے ہیں، وہ پھر ان کو ٹیکے لگاتے ہیں۔ تم اگر منہ سے نہیں کھا رہے تو ہمیں تمہیں غذا تو دینی ہے،
تو سوئیاں چبھو چبھو کے ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ ہماری مرادیں پوری ہو سکتی ہیں، بہت آسان طریقہ ہے کہ ہم اللہ کی مان کر چلیں۔ ایک اصول یاد رکھیں کہ ایک ہے ایمانی زندگی اور ایک ہے نفسانی زندگی۔ ایمانی زندگی گزاریں گے تو ہم امام عالم بنیں گے، اور نفسانی زندگی گزاریں گے تو ہم غلام عالم بنیں گے۔ آج کل کے حالات پہ نظر کر لیجئے، آج کل جتنے مسلمان ہیں سب غلام عالم بنے ہوئے ہیں۔ ماضی بعید میں دیکھنا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ دیکھ لیجئے۔ پسی ہوئی قوم تھی، فرعون اتنا جبار اور قہار تھا کہ اس نے ان کو کچل کے رکھ دیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں اذیت ملی اور آپ کے آنے کے بعد بھی اذیت ملی۔ وقال موسیٰ لقومہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جواب دیا، استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو۔ ان الارض للہ، زمین اللہ کی ہے، یورثھا من یشاء من عبادی، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے زمین کا وارث بنا دیتا ہے۔ تصور نہیں کوئی کر سکتا تھا کہ بنی اسرائیل والے اس زمین کے وارث بن جائیں گے، اللہ نے ان کو بنا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں، وَنُرِيدُ، اور ہم نے ارادہ کیا، أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، کہ ہم ان کو زمین کا امام بنائیں گے اور زمین کا وارث بنائیں گے۔ یہ تو ہے ماضی مثال۔ اگر ماضی قریب میں مثال دیکھنی ہے تو صحابہ کرام کی مثال دیکھیں۔ اللہ کی مان کر چلے، اللہ نے کیسر و کسریٰ کے تاج ان کے قدموں میں لا کر رکھ دیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا عزتوں سے نوازا، چڑھتے سورج سے تاج مانگا، سمندروں سے خراج مانگا۔ لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم دیتا تھا تو دریا کو رستہ چھوڑ دیتا تھا۔ نبی آتے رہے، امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے۔ جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے۔ وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے۔ وہ ہیں بے شک بشر، لیکن تشہد میں اذانوں میں جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے۔ خدا شاہد یہ ان کے فیض صحبت کا نتیجہ تھا، شہنشاہ گر پڑے قدموں میں جب ان کے غلام آئے۔ اللہ نے صحابہ کو ایسی شان عطا فرمائی تھی کہ بادشاہ ان کے قدموں میں گر پڑتے تھے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب مسلمان کے لیے اللہ کی مدد اتنی ہے تو آج ہم کیوں ذلیل و خوار زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ ہماری زندگی ایمانی زندگی نہیں، نفسانی شیطانی شہوانی زندگی ہے، اور اس کی وجہ سے ہم غلام عالم ہیں۔ دستور یہ ہے کہ اگر شہزادہ بادشاہ کی نافرمانی کرے تو پھر بادشاہ جلاد سے جوتے مرواتا ہے، جو چوڑا چمار ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی
ان کفار چوڑے چماروں کو رکھا ہوا ہے کہ جب مسلمان مجھے بھولیں گے، ہیں تو میرے بڑے پیارے، لیکن ان کو میں جوتے تمہارے ہاتھوں سے لگواؤں گا۔ اور دیکھو آج مسلمانوں کو کیسے جوتے لگ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اے بندے، ایک تیری مرضی ہے، ایک میری مرضی ہے۔ اگر تو چاہے کہ تیری مرضی پوری ہو تو میں تیری مرضی پوری نہیں ہونے دوں گا، اور اگر تو چاہے کہ میری مرضی پوری ہو تو میرے بندے میں تیری مرضی کو بھی پورا کر دوں گا، تجھے کامیاب بھی کر دوں گا۔ تو ہماری مرضیاں پوری ہوں گی جب ہم اللہ کی مرضی کو پورا کریں گے۔ علامہ اقبال نے کیا خوبصورت بات کہی، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ علامہ اقبال کے عجیب اشعار ہیں، اعجاز ہے کسی کا یا گردش زمانہ، ٹوٹا ہے ایشیا میں سحر فرنگیانہ۔ اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، انداز دلبرانہ کردار قاہرانہ۔ تعمیر آشیاں سے میں نے یہ راز پایا، اہل جنوں کے حق میں بجلی ہے آشیانہ۔ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے۔ کیا خوبصورت بات کہی ہے، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبے قلندرانہ۔ یہ بندگی خدائی وہ بندگی گدائی، یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ۔ اگر ہم بندہ خدا بنیں گے تو ہمیں اللہ امام عالم بنائیں گے، اور اگر بندہ زمانہ بنیں گے تو پھر ہم غلام عالم بنیں گے۔ کتنے لوگ ہیں جو آج قرضے کی وجہ سے پریشان ہیں، کسی نے بینک کے قرضے دینے ہیں، کسی نے لوگوں کے قرضے دینے ہیں، لوگ رسوا کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو گھر سے بے گھر ہیں، پردیس کے دھکے کھاتے پھر رہے ہیں کہ جو اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ کتنے لوگ مرض سے پریشان، بچے بیمار ہیں، ہسپتالوں کے چکر لگا لگا کے تھک گئے ہیں۔ کتنے لوگ نوکری نہ ملنے کی وجہ سے پریشان، کاروباری خسارے کی وجہ سے پریشان۔ کتنے لوگ ہیں بیٹی کے مناسب رشتے نہ ملنے کی وجہ سے پریشان، ان کو نیک قدردان لوگوں کا ساتھ نہیں ملتا۔ کتنے لوگ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان۔ عورت تعلیم یافتہ بھی ہے، اچھے گھر کی بھی ہے، ہر صفت ہے اس کے اندر، مگر ساس دھمکی دیتی ہے تیری اولاد نہیں ہو رہی، میں بیٹے کی دوسری شادی کر دوں گی۔ نند ہے تو اٹھتے بیٹھتے تانے دیتی ہے۔ اب اس عورت کی ٹھنڈی آنکھیں اللہ ہی جانتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ بچیوں کی شادیاں تو ہو گئیں، میاں کی درمیان محبت نہیں ہے۔ اب جس عورت کو شادی کے بعد خامد کی محبت نہ ملے تو اس کا گھر کیسے آباد ہوگا؟ ان سب کا علاج کیا ہے کہ ہم آج کی رات میں اللہ رب العزت سے سچی توبہ کریں اور خوب دعا مانگیں کہ اللہ ہماری ان پریشانیوں کو دور کر دیجیے۔ یہ پکی بات ہے، جو چاہیں اللہ چاہیں گے وہ ہوگا، جو نہیں چاہیں گے وہ نہیں ہوگا، چاہے ہم جو مرضی لگا لیں۔ جو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو من و سلوہ کھلا سکتا ہے، کیا امت محمدیہ کو دال روٹی نہیں دے سکتا؟ جو پروردگار بی بی مریم کو بے موسم کے پھل کھلا سکتا ہے، وہ اپنے محبوب کی امت کو
मौसम के फल क्यों नहीं खिला सकता? अल्लाह ताला खिलाने के लिए तैयार है, कसूर हमारा है। कहते हैं कि पराई बकरी को कोई घास नहीं डालता। हम अल्लाह के हैं। अब हम दूसरों के दरवाजे पे जाएंगे तो हमें धक्के ही मिलेंगे। हमारा दरवाज़ा अल्लाह का दरवाज़ा है, हमें चाहिए कि हम उसके ऊपर झुकें। उम्मत इस वक्त परेशान है, सिर्फ हमारे मुल्क के लोग नहीं, पूरी उम्मत परेशान है। और हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह आप उम्मत के ऊपर तरस खा लीजिए। आह जाती है असर को खींच लाने के लिए, बादलों हट जाओ दे दो राह जाने के लिए। खार हैं बदकार हैं डूबे हुए जिल्लत में हैं, जो भी हैं आका तेरी महबूब की उम्मत से हैं। हम जैसे भी हैं तो उम्मती नबी इस्लाम के ना। तो अल्लाह ताला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौफ़ील हम पर खुसूसी रहमतें फरमा दे और हमारी मुरादों को अल्लाह ताला अपनी रहमत से पूरा फरमा दे। अब पूरे बयान का खुलासा यही निकला कि साल की इब्तिदा मुहर्रम से होती है जो मुजाहिदे का महीना है, और साल की इंतहा जुल्हज्जा पे होती है जो मुशाहिदे का महीना है। दरमियान में रजब का महीना पड़ता है जो मेराज का महीना। पहली शशमाही को अल्लाह ताला ने रबीउल अव्वल से जीनत बख्शी और नबी इस्लाम रहमतुल लिल आलमीन दुनिया में तशरीफ लाए, और दूसरी शशमाही को अल्लाह ने शहरुल गुमसा गुफरान से जीनत बख्शी, और रमज़ान का महीना आने वाला है। आप यूँ समझिए कि आज की रात तुलू सुबह सादिक हो गई, अब रमज़ान की पहली को तुलू सूरज होगा, और फिर नूर का एक महीना अपनी पूरी रहमत के साथ आएगा।